وہ دور اس شاہپور نے دیکھا ہے، اور اس دور شاہپور کی ایک تاریخ رہی کہ ایام جاہلیت کی طرح یہاں بھی ایک جنگ سینکڑوں سال چلا کرتی تھی۔ یہ بھی تاریخ رہی ہے، سینکڑوں سال تک یہاں کی جنگیں رہی ہیں، جھگڑے لمبے لمبے چلتے تھے، نسلیں بیت جاتی تھی، اور میں ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک جتنا بھی آج علم کا نظارہ نظر آ رہا ہے اسی درسگاہ حامدی کے طفیل سے نظر آ رہا ہے، جتنے مدارس قائم ہیں آج اسی بنیاد پر قائم ہے کہ اس کی بنیاد درسگاہ حامدی نے رکھی ہے۔ اور بڑھ کے بات کہنا چاہتا خصوصیت کے ساتھ استاذ الاساتذہ، شیخ القراء، فخر القراء، مجود العصر، میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حاجی حامد علی صاحب قبلہ دامہ ظلہ العلی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، استاذ القراء، فخر القراء، خطیب اہل سنت قاری ہاشم القادری صاحب قبلہ ایٹوی، خطیب اہل سنت برادر گرامی حضرت علامہ مولانا شیخ سرتاج رضوی صاحب قبلہ، مداح خیر الانام شاعر اہل سنت بھائی عثمان رضا منزلی صاحب، شان عرب صاحب، اور حافظ قاری یعقوب علم صاحب قبلہ، اور حضرت حافظ قاری ہارون رضا صاحب قبلہ، جملہ ارباب ممبر، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں، و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے، یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، میں بہت لمبی تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، یہ میرا اپنے ہی ادارے کا جلسہ ہے۔ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ شروع سے اب تک ہمارے تمام مہمانوں کو محبتوں کے ساتھ سنا اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد اس محفل میں قبول فرمائے اور مولا کریم اس محفل کے صدقے میں ہم سب کو ہر بلا اور پریشانی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بعد آپ کو
استاذ القرہ والحفاظ قاری ہاشم القادری صاحب قبلہ سے گفتگو سننی ہے، بس چند باتوں کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی بہت ہی عمدہ گفتگو عشق رسول کے حوالے سے علامہ سرتاج رضوی صاحب قبلہ سے آپ سن چکے ہیں۔ میں بس اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آج ہمارے اس ادارے سے 3 قاری 2 حافظ فارغ ہو رہے ہیں، اور یقین کریں میں ہندوستان کا کونا کونا گھوم چکا ہوں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ درسگاہ حامدی نے تعلیمی اعتبار سے پورے ہندوستان میں اپنا انفرادی مقام بنا رکھا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ عمارت کتنی ہے، جگہ کتنی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کام کرنے کے لیے تنظیموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی شخص واحد، فرد واحد کئی تنظیموں کا کام کر جایا کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ تنہا اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں نہیں ہزاروں عالموں کا حصے کا کام کر دیا۔ دوسری مثال سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات ہے۔ آپ نے اپنے وقت میں تنہا کئی جماعتوں کا کام کیا، اور موجودہ دور میں سب سے بڑی مثال سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے، جس ایک فرد واحد نے پوری دنیا کفر کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور تنہا اپنے مشن اور اپنے ارادے اور اپنی تحقیق میں منفرد کھڑا رہا۔ لوگوں نے کافی کوششیں جھکانے کی گرانے کی، لیکن بریلی سے ہر لمحہ یہی آواز آتی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سرزمین ہے شاہپور، اللہ کا شکر ہے میری ابتدائی تعلیم اسی ادارے کی، اور تعلیم کا آغاز میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے کیا ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ یاد رکھیں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بندوں کو کامیاب بنا دیتی ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جس کامیابی میں بنیاد ہی باپ نے رکھی ہو تو پھر عمارتیں گرا نہیں کرتی ہیں۔ تقریباً 25 سال، لگ بھگ اس ادارے کو 25 سال ہو گئے۔ اس کی بنیاد عثمان بھائی تب رکھی گئی تھی جب شاہپور میں آنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ آج اگر شاہپور والے آنکھیں بند کر لیں تو حقیقت چھپے گی نہیں۔ اس وقت اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی کہ جب شاہپور میں آنے کا راستہ تک نہیں تھا، قاری حامد علی صاحب قبلہ سے ملنے کی بڑی بات، لوگ رشتے تک کرنے تیار نہیں ہوتے تھے شاہپور میں۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ ہاں پوچھو جا کر کے اس دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد کا مطلب واللہ باللہ تاللہ بچوں کی پرورش قطعاً نہیں تھا، صرف یہ تھی کہ شاہپور کے اندر انگوٹھا چھاپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں اس علاقے میں سب سے پہلے حافظ میرے والد گرامی، جہاں تک میں نے سنا ہے اور سمجھا ہے، یہ جو ہماری بستی کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ چھوٹی مسجد میں 3 دن میں لگ بھگ قرآن پاک سنایا تھا۔ وہ دور اس شاہپور نے دیکھا ہے، وہ دور اس شاہپور نے دیکھا ہے، اور اس دور شاہپور کی ایک تاریخ رہی کہ ایام جاہلیت کی طرح یہاں بھی ایک جنگ سینکڑوں سال چلا کرتی تھی۔ یہ بھی تاریخ رہی ہے، سینکڑوں سال تک یہاں کی جنگیں رہی ہیں۔
جھگڑے لمبے لمبے چلتے تھے، نسلیں بیت جاتی تھی، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک جتنا بھی آج علم کا نظارہ نظر آتا ہے اسی درسگاہ حامدی کے طفیل سے نظر آتا ہے، جتنے مدارس قائم ہیں آج اسی بنیاد پر قائم ہے کہ اس کی بنیاد درسگاہ حامدی نے رکھی ہے۔ اور بڑھ کے بات کہنا چاہتا ہوں، جب شاہپور میں پردے کا تصور نہیں تھا تب پردے کو مضبوط بنانے والی ذات میرے والد گرامی کی ذات تھی، تب اس ادارے سے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ایسے قابل بنے اور عمل کا وہ نقشہ لوگوں کے سامنے آیا۔ خدا کی قسم آج اگر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جیسا پردہ شاہپور میں نظر آتا ہے ویسا سینکڑوں ضلعوں میں اندر نظر آتا ہے۔ بہت اچھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ تاریخ رہی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں جس نے مراد آباد دلی دیکھا ہو خالی اسے کیا پتا، میں نام نہیں لے سکتا، میں نے بڑی بڑی حویلیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے دکان پھیکے پھیکے پکوان، لیکن پردہ کسے کہتے ہیں یہ شاہپور نے سکھایا ہے۔ ہاں پردہ کسے کہتے ہیں یہ شاہپور نے سکھایا ہے۔ میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا ہوں، اور ناچ تک کی اتنے سارے یہ منبر پہ رہنے والے رات دن جلسے کرنے والے لوگ ہیں، پورے ہندوستان میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اپنے ادارے کے لیے کبھی کسی سے چندے کا سوال کیا۔ ہاں، اور شاہپور میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہو 25 سال کی تاریخ میں۔ ہم نہیں چاہتے 50 فارغ کریں، ہم 5 فارغ کریں گے، 3 فارغ کریں گے، 10 پڑھائیں گے، لیکن کسی کے تلوے چاٹ کر نہیں، اپنے علم کو ذلیل کر کے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے اس ادارے کا ناظم بھی خوددار، ادارہ بھی خوددار ہے، تو آج تک اس ادارے سے کوئی گیدڑ پیدا نہیں ہوا، جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں سارے شیر پیدا ہوئے، سبحان اللہ، سارے شیر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادارہ تعلیمی اعتبار سے جہاں تک اس کی تعلیم رکھی ہر دور میں منفرد رہی ہے، ہر دور میں منفرد رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہاں شکر رب کا ایسا ویسا تو پڑھانے بھی نہیں آتا ہے، نام اگر ہم سلیکشن کرنا رہتا ہے نا ہمیں پڑھانے والے کا کس کے مدرسے میں پڑھانا ہے، قاری حامد علی صاحب، بھائی میں نہیں جا سکتا، پڑھانے والے بڑی بات، پڑھانے والوں کے پسینے چھوٹتے ہیں، ہاں بڑے بڑے پڑھانے تک نہیں آ پاتے یہاں پر۔ اللہ اس ادارے کا اقبال یوں ہی بلند رکھے۔ ہاں ہم ایک بات جانتے ہیں، لازم نہیں ہے آپ خودداری بیچ کر کے دین بانٹو، علم کی توہین کرا کے آپ علم پھیلاؤ۔ اگر قوم علم کی عزت نہ کرے تو مت پڑھاؤ 70 بچے، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، 10 روپے کے لیے رسیدیں لے کے جب مارکیٹ میں گھومتے دیکھ اور منہ پھیر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج امت کس جگہ پہ کھڑی ہے، ہوش نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ یہ جو آپ قادری مسجد کی دیواریں دیکھ رہے ہیں نا، یہ بنا چھت کی عمارت جو ہے قیامت میں گواہی دے گی کہ اس مسجد میں سجدے کرنے والے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار لوگ، سبحان اللہ۔ ورنہ یہ 8 دن میں پٹ جاتی، 8 دن میں قاری صاحب، اور صرف اتنا کہا گیا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف اس میں نماز پڑھا دو، صرف اتنی سی بات پہ یہ رہ گئی۔ میں آن لائن بات کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں، چھاپ کے بات کر رہا ہوں، ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس کی بنیادی جھگڑے میں موجود تھے۔ میرے والد نے کہا کوئی بھی نہ پڑھے لیکن اس مسجد میں مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف نماز نہیں ہوگی۔
ہر دور میں 5 نمازی رہے، 8 نمازی رہے، 10 رہے، لوگ آتے جاتے رہے، لیکن کل بھی مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد تھا، آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ہے، اور آخری سانس تک مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ حقانیت کی دلیل ہے اس مسجد کا آج بھی خالی رہ جانا۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات۔ میں نے اپنے ہوش میں کتنے ابلیس اپنے شاپور میں دفن ہوتے دیکھ لیے اور کتنے دفن ہونے والے ہیں، لیکن آج تک ہمیں کوئی مسلک اعلیٰ حضرت سے رتی بھر ہٹا نہیں پایا ہے، اور نہ ہی کوئی ہٹا سکتا ہے۔ کیوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہ کتا تیرا، کوئی دبا بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی شان کے ساتھ قادری مسجد بھی رہے گی اور درسگاہ حامدی بھی باقی رہے گی۔ آج اس ادارے نے ہمیں یہ 5 شعر عطا کیے، 5 شعر۔ جانتے ہو میں ہندوستان، لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھئی، کبھی کبھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی تمہارے باپ کا اتنا بڑا نام نہیں تھا جتنا تمہارا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آج تک میں اپنے باپ کا نام نہیں ناپ پایا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا میں گجرات بعد میں پہنچا، میرے باپ کا نام پہلے سے وہاں موجود تھا۔ میں کرناٹک بعد میں گیا، میرے باپ کا نام پہلے موجود تھا۔ میں بینگلور بعد میں گیا، نام پہلے موجود تھا۔ ہاں بھئی جا بھی جا کے پوچھو کہاں سے، مراد آباد سے، تو ہم سے پوچھتے ہیں قاری حامد علی کو جانتے ہو؟ تو یہ اس دور کی شہرتیں ہیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ایک دن ناچ کے موبائل پہ کود کے نہیں شہرتیں حاصل ہوئی، یہاں سے لوگوں نے علم حاصل کیا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، تب جا کر کے اس شاپور کو پہچانا گیا ہے۔ میں شاپور والوں سے بھی گزارش کروں گا، اور میں ساتھ ہی ان لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا جو لوگ آج تک درسگاہ حامدی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آج تک قرآن والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے گھر پہ کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک ایک گھر سے کئی حافظ فارغ ہو کے چلے گئے، کئی ایک ایک گھر سے۔ جبکہ ایک بندے کی فضیلت پہ اگر بات کی جائے نا تو فرمایا گیا اگر ایک حافظ قرآن نے بھی پہچان لیا نا قیامت میں تو بس بیڑا پار کرنے کا سب سے آسان راستہ۔ ایک کی بات کر رہا ہوں میں، ایک کی، جس ایک ایک گھر سے کئی فارغ ہو گئے ہوں بچے کھا کر، کئی بچے کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے۔ میرے سامنے اکثر چہرے باہر کے لوگ موجود ہیں، ان کے رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، اہل خانہ ہوں گے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ چہرے مجھے اپنی بستی کے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہم اگر نہ بولیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم جانتے نہیں ہیں، ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر، دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو۔ ہم سبھی کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہمارا مطلب کسی کو ذلیل کرنا نہیں، کسی کو رسوا کرنا نہیں، کھڑے ہو کے کسی سے حساب لینا نہیں۔ حساب اللہ لے گا، نہ ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں نیکی، نہ تم ہمارے لیے کرو، لیکن جو بھی کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے۔ ایسے لوگ ہیں ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، کہ جنہوں نے قرآن والوں کو کھانا کھلایا، قرآن والوں کو کھانا کھلایا۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا بوجھ ہلکا کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مدینے والے کے مہمانوں کی عزت کی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے حضور کے مہمانوں کی عزت کی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا زیادہ لمبی مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، عزت کتنی کی ہے میں جانتا ہوں۔ اگر وہ لوگ یہاں ہوتے نا میں ان کے نام بتاتا آپ کو، جنہوں نے کئی بچوں کو حافظ بنا کے گھر سے بھیجا ہے۔ یہ کنڈیشن ہمارے گاؤں کی رہتی ہے، یہ کنڈیشن رہتی ہے، یہ بچے بھی گواہی دیں گے کہ لوگوں نے نا، آج کی بھی کنڈیشن یہ ہے، جب بازار ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بدھ کا بازار ہوتا ہے اور سنیچر کا بازار ہوتا ہے، تو جب چیز آتی ہے نا اپنے بچوں کو بعد میں دی جاتی ہے، قرآن والوں کے لیے پہلے نکال کے رکھی جاتی ہے۔ ہاں میں ان پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا، کسی کی یاد آئے نہ آئے، جب بھی کسی کے لیے برکت کی دعا کرنا نا تو کبھی ان ہاتھوں کے لیے بھی دعا کر دینا جنہوں نے محنت کر کے قرآن پڑھنے میں تمہیں کھلا کے تمہاری مدد کی تھی۔ میں ان سے اتنا کہوں گا۔ تو بڑی قربانیاں لوگوں کی رہی ہیں، اور ہر دور میں آج یہ روڈ بن گئے، ورنہ درسگاہ حامدی کا ایک دور ایسا بھی تھا کہ یہاں پڑھنے والے قادری مسجد سے لے کر کے ادھر
قاری صاحب اس وقت پڑھایا کرتے تھے، یہ شروع کے پڑھانے والوں میں قاری ہاشم القادری صاحب بھی تھے. تو ان لوگوں کا، ہمارا تو بچپن کا دور تھا، ہمیں تو بہت ساری باتیں یاد بھی نہیں رہی ہیں، بہت ساری باتیں، باقی باتیں قاری صاحب کبھی بتائیں گے یا آپ چاہیں تو بتائیں گے. لیکن اس دور میں بھی یہاں لوگ پڑھتے تھے اور کھلانے والے کھانا کھلایا کرتے تھے، بڑی برکتیں. ایک دن کسی نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور فرمانے لگے اس سے، تو روز رب کی دعوت کرتا ہے، میری دعوت کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا حضور رب کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اور آپ کی دعوت؟ حضور نے فرمایا جب تو روز ایک روٹی اللہ کے نام پہ فقیر کو دیتا ہے نا تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب مل جاتا ہے. وہ کہا میری دعوت نہیں کرتا حضور، آپ کی کیسے؟ مصطفیٰ نے فرمایا سن، تھوڑی سی روٹی لے لیا کر، تھوڑی سبزی لے لیا کر، تیرے گھر کے پیچھے قرآن والے رہا کرتے ہیں، جب تو فقیر کو دے گا رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، جب تو قرآن والوں کو کھلائے گا مدینے والے محمد کی دعوت کا ثواب مل جائے گا. تو یہ بڑے کارنامے ہمارے جو اس ادارے کے کیا حضور سے جو محبت کر رہے ہیں، ہم سے کیا، ہم کسی کو کیا دیں گے یا ہمیں کوئی کیا دے دے گا؟ بس وہ لوگ جو ادارے سے اس لیے محبت کرتے کہ یہاں قرآن والے رہتے اور قرآن والے پڑھتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دے. اب ماتھے کی نگاہوں سے دستار بندی کا منظر دیکھ لیں. ماشاءاللہ درسگاہ حامدی کا جو فارغ ہوتا ہے نا، جب کہیں جاتا ہے نا، پوچھا جاتا کہاں سے فارغ ہو، تو ہر جگہ کے پڑھنے والوں کا امتحان ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی پوچھتا ہے نا قاری حامد علی کے مدرسے سے حفظ کر کے آئے، کہتے ہیں پھر امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا نام اتنا مضبوط ہے، اور یہ نام ایسے ہی مضبوط نہیں ہوا ہے، ایسی بات نہیں مانی جاتی ہے. حضور نے 40 سال ذات منوائی ہے، پھر جا کے بات منوائی ہے. پتہ یہ چلا پہلے ذات معتبر کی جاتی ہے، پھر بات معتبر ہوتی ہے. ہاں دنیا جانتی ہے. اس ادارے کا فیضان آپ دیکھیں ماشاءاللہ. کتنے حافظ؟ 2 حافظ قرآن اور 3 قاری ہیں ہمارے. یہ قاری ہارون صاحب قبلہ بڑی محنتیں، بڑی قابل ترین شخصیت، حد درجے کے صوفی باصفا آدمی ہیں، نہایت نیک آدمی ہیں، اور بڑے علم والے بھی ہیں اور بڑے عمل والے بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کی محنتوں کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور میرے والد گرامی طبیعت علیل رہتی، بستر پہ لیٹ کر بھی آج بھی درسگاہ پڑھاتے ہیں، آج بھی پڑھاتے ہیں. یہ ان کے علم سے دوستی کا مسئلہ ہے. میں کبھی ممبر پہ بیٹھ کر یہ بات نہیں کہتا، آج آپ کے سامنے یوں رکھی یہ باتیں کیونکہ درسگاہ حامدی کا جلسہ ہے اور درسگاہ حامدی کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے والد گرامی کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے آج تک اس ادارے کو اپنا سمجھ کے، اس کے پڑھنے والوں کو اپنا گھر کا ممبر سمجھ کے عزت کی ہے، اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دے. یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے قراء اکرام کا نام کا اعلان ہو رہا ہے. قاری عبدالصمد ابن راحت علی گدرپور کے رہنے والے، قاری محمد ہاشم ابن احمد نبی سرز کھیڑا ضلع مراد آباد، قاری محمد مونس ابن رفیق احمد ملک پلو پورا ضلع مراد آباد. آپ دیکھیں یہ 3 قاری بنے ہیں اور تینوں شاہپور سے باہر کے بنے ہیں. شاہپور والوں نے اتنا کیا ہے ماشاءاللہ کہ اپنے بچوں کی طرح ان کو بھی پیار محبت دے کر کے ان کی تعلیم کے حصول میں آسانی کا سبب بنے ہیں. اب حفاظ کے نام ہیں حافظ محمد انس ابن عطا حسین جوالا پور، حافظ ضیاء المصطفیٰ ابن قاری یعقوب صاحب سوار. ماشاءاللہ یہ 5 لوگ فارغ ہوئے ہیں. ان کے لیے آپ دعائیں کریں اور یہ بھی دعا کریں اللہ ہماری نسلوں کو بھی وہ دن عطا کرے کہ ایک دن ایسا آئے ہمارا بیٹا بھی قرآن کا قاری بنے. یہ بھی ساتھ میں دعائیں کرتے رہیں. اللہ جس پہ فضل فرماتا اس کی نسلوں میں علم والے پیدا فرما دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور رب جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس کی نسلوں سے علم دین اٹھا لیا جاتا ہے. تو دعائیں کریں اللہ ہم سے اتنا راضی ہو کہ ہماری نسلوں میں علم والے پیدا فرما دے، اور انشاءاللہ یہ علم والے دنیا کا بھی سہارا بنیں گے اور آخرت کا بھی سہارا بنیں گے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے رہیے گا، جلسہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، جتنی دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں.
کوشش کریں کہ آخر تک بیٹھے رہیں، اب بہت زیادہ دیر تک جلسہ نہیں چلے.